تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈنٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ اسلامیات لازمی، اس کا نیکسٹ لیکچر ہے ہمارے سامنے۔ ختم نبوت پہلا چیپٹر چل رہا ہے۔ ختم نبوت کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبوت ختم ہو گئی ہے، مطلب نبی آخری آئے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور یک کے بعد دیگرے کئی انبیاء آئے، کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتاب اور مستقل شریعتیں تھیں اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتاب اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ یعنی کچھ نبی ایسے آئے جن کے پاس اپنی کتاب اور سارا کچھ تھا، جیسے ہمارے نبی آئے، ان کے پاس قرآن مجید تھا، لیکن کچھ نبی ایسے بھی آئے جو پہلے والے نبیوں کے بارے میں بتاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کامل ترین شریعت دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے نبوت آ کر ختم ہو گئی اور ایک جامع کتاب آپ پر نازل ہوئی جس کا نام قرآن مجید ہے، اور آپ پر شریعت ختم کر دی گئی۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ پر دین کی تکمیل ہوئی اور آپ کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ کیوں نبی نہیں آئے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور قیامت تک ہر قوم، ہر دور کے انسانوں کے لیے آپ کی رسالت عام ہے اور سب کے لیے آپ کی تعلیم کافی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ آپ کی شریعت کامل ہے، مکمل ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ ہدایات کی مکمل شکل بھی ہیں، یعنی ہر قسم کی ان میں ہدایت موجود ہے، اسی لیے اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور یہ کتاب 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اسی شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک ایک حرف میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کاغذ اور صفحات پر بھی، اور حفاظ کرام کے سینوں میں بھی صحیح شکل میں موجود ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن کا جو وعدہ لیا تھا حفاظت کا، وہ محفوظ ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی ہے، کچھ لوگ حافظ ہیں تو کتابوں کو صفحوں اور ورقوں پہ محفوظ ہے، کاغذ کے صفحات پر بھی اور سینوں میں بھی صحیح شکل میں موجود ہے، تمام دنیا کے لیے ہدایت سرچشمہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور ہر طالب ہدایت پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، خاتم المرسلین پر ایمان لائے اور آپ کے ہی بتائے ہوئے طریقوں پر چلے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوتا ہے ختم نبوت کے بارے میں؟ ما کان محمدن ابا، اس کا مطلب ہے محمد کسی کے باپ نہیں، احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اور تمہارے مردوں میں سے لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، یعنی ختم کرنا، وہاں کوئی چیز بند ہو گئی ہے، بس ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد اس جیسی کوئی چیز نہیں آئے گی۔ کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ سے خاتم النبی کے معنی آخر نبی کے بیان کی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، نبی بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پاتا تو دوسرا اس کا جانشین بن جاتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، اور حدیث میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور وہ اینٹ میں ہوں۔ یعنی نبوت ایسی ہے کہ پہلے نبوتیں جو بھی آتی رہیں، اب نئی نبوت آئی تو پہلی نبوتیں ختم ہو گئی ہیں۔
یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ نبوتیں اپنی جگہ قائم ہیں، بلکہ وہ ایک حسین عمارت تھی، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، وہ نبی نے پوری کی۔ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور اکرم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یعنی صحابہ کرام کا بھی یہ اکٹھا قول ہے، ان سب نے کہا کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کی، یعنی صحابہ کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہ دعویٰ غلط کر دیا تھا، ان کے خلاف جہاد کیا تھا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔